بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کا میزبان فہد شفیق اور دین سیکھے کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اے ڈی ایس ٹی وی آفیشیل کی جانب سے آپ لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارا جو ساتھ دیا ہے وہ ایم ایس پروڈکشن ڈسکا، جن کے سی ای او ہیں عبد المتین۔ میں انتہائی مشکور ہوں متین بھائی کا، آپ نے ہمیں تعاون بخشا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد سمیع اللہ صدیقی صاحب۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا۔ اور بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ تو آج کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے وہ چونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نور قرآن کے حوالہ سے ہے، تو آج ہم جو ہے وہ اس پروگرام کو قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور فضائل کے حوالے سے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ تھوڑا سا قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور فضائل بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے فضائل اور عظمت کے حوالے سے ایک حدیث مبارک عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی رب کائنات کی ذات نے۔ کب کی؟ ابھی تک آسمان اور زمین کی تخلیق بھی نہیں ہوئی، آسمان اور زمین کی تخلیق سے 1000 سال قبل رب کائنات نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ اس وقت لما سمعت الملائکۃ بالقرآن، جب ملائکہ نے قرآن کو سنا، رب کائنات تلاوت فرما رہا ہو، کیسا حسین منظر ہوگا۔ فرشتوں نے قرآن کو سنا تو قرآن کو سن کے بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، کہنے لگے اس امت کو مبارک ہو جس امت پہ یہ قرآن نازل ہوگا۔ کب باتیں کی جا رہی ہیں؟ زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، کہا اس امت کو مبارک ہو جس امت پہ قرآن نازل ہوگا۔ پھر کہنے لگے طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا۔ یعنی حافظ قرآن کی شان کو دیکھیں، قرآن تو قرآن ہے، جو قرآن کو سینے میں چھپا لے اس کی شان کیا ہے، محفوظ کر لیتے۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرمایا جو قرآن کو سینوں میں رکھیں گے انہیں مبارک ہو۔ پھر کہنے لگے طوبیٰ لألسنۃ تتکلم ھذا، کہ ان زبانوں کو مبارک ہو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ اکبر۔ یعنی ایک حافظ قرآن، ایک عام بندہ جو قرآن حفظ کرنے والا نہیں ہے، ناظرہ پڑھنے والا ہے، تو فرشتوں نے اس وقت مبارکباد پیش کی جب زمین اور آسمان بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے حوالے سے اس سے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتی ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر فی المصحف عبادہ، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبۃ اللہ کا طواف تو دور کی بات ہے، وہ اگلا سٹیپ ہے، محض دیکھ لینا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات فرمایا النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، کہ والدین کے چہرے کو تک لینا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وعلیہ شاق لہ اجران، فرمایا وہ بندہ مومن قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ بہت اوقات ہو جاتا ہے نا قرآن صحیح نہیں پڑھا جاتا، زبان کا مسئلہ ہوتا ہے یا ویسے ہی پڑھنے میں تھوڑا سا اسے دقت آ رہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بن رہا ہوتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔
فرمایا میرا امتی وہ بھی پریشان نہ ہو جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، باقیوں کو ایک اجر ملے گا، اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لہو اجران، اللہ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو تھا اٹک اٹک کے پڑھنے والا، اور جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے وہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور خود بھی سیکھتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا قیامت والے دن یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو کہا جائے گا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا جا اور اپنی منزلیں کے اوپر چڑھتا جا، اپنی منزلیں طے کرتا جا، جہاں تیری قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت آئے گی جتنی منزل تو طے کرے گا حافظ قرآن کو اتنی بڑی جنت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ ایک آیت بھی یاد نہیں ہے، تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ویران کھیتی ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لاتے تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انصار صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے انہیں قرآن سکھائیں، یہاں تک کہ ان خواتین کا جذبہ یہ تھا کہ خواتین کا جب نکاح ہوتا تو نکاح میں حق مہر کیا رکھتی تھی؟ ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ ہمارا حق مہر یہ ہے ہمیں قرآن سکھا دیا جائے، ہم سے نکاح کر لیا جائے، حق مہر یہ تھا۔ ایسی خواتین بھی تھی اسلام میں۔ آج کل بھی تو مطالبات ہوتے ہیں نا کہ ہمیں فرنیچر چاہیے، ہمیں جناب گاڑیاں چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ صحابیات کا جذبہ کیا تھا کہ قرآن حق مہر میں کیا رکھ دیتے؟ ہمیں قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اور بھی بے شمار فضائل ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ قرآن مجید کتنے عرصہ میں نازل ہوا؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سورۃ البروج 30واں پارہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرمایا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو آسمان دنیا بیت المعمور پہ اتارا۔ اس حوالے سے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے بیت المعمور یک بار کی نازل ہوا، ایک بار نازل ہوا، ایک ہی دفعہ سارا نازل ہوگا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف نازل ہوا۔ پھر بیت المعمور سے یعنی آسمان دنیا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، علی قلبک، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل کے اوپر۔ یہ جو عرصہ ہے یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ ہے۔ 23 سال میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوتا رہا تدریجاً تدریجاً۔ اس میں زبردست فائدہ یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، اس میں زبردست فائدہ یہ تھا کہ ایک تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن نازل ہوتا جاتا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے حافظ تھے ماشاءاللہ۔ اور 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کی حکمت ایک یہ بھی نظر آ رہی تھی کہ 23 سال کے عرصے میں بے شمار صحابہ کرام نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا اور بے شمار صحابیات بھی قرآن کی حافظہ بن چکی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ آج ہمارے ہاں دیکھیں بڑا کوئی نیل بچہ ہو تو تقریباً 3 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی، ایسے بچے بھی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ جو 1 سال میں بھی حفظ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے جلدی بھی حفظ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں اعلیٰ حضرت کا نام نہ لوں تو شاید خیانت ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے 1 سال میں قرآن حفظ نہیں کیا، 6 ماہ میں قرآن حفظ نہیں کیا، 4 ماہ میں حفظ نہیں کیا، بلکہ صرف 1 ماہ میں سارا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ میں تو کہتا ہوں قرآن اپنے غیر بھی اس کو حاصل کرنا چاہیں تو قرآن ان کے سینوں میں بھی جگہ بنا لیتا ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا مناظرہ ہو گیا ایک ہندو رام چندر سے، مناظرے کے لیے رام چندر آ گیا تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب
آپ نے فرمایا جی. کہنے لگا کہ مناظرے کے لیے آگے ہو, ہماری کتابوں کا کچھ یاد ہے آپ کو؟ یعنی ہماری جو ویدیں ہیں اس میں سے کچھ یاد ہے آپ کو؟ تو وہ رام چندر پھر کہنے لگا, کہتا میں ہندو ہوں, ہندو ہو کے مجھے تمہارے قرآن کے 15 سپارے زبانی یاد ہیں. تو کہا تمہیں کچھ یاد ہے؟ تو مولانا فضل خیر آبادی فرمانے لگے, آپ فرمانے لگے کیسی بات کرتا ہے, تجھے 15 سپارے یاد ہیں, اس میں میری فتح تیری فتح نہیں ہے. کہا وہ کیسے بھائی؟ کہا تمہارے مذہب کی کتابیں اتنی بوگس ہیں, اتنی بوگس ہیں کہ ایک صفحہ بھی یاد نہیں ہوتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کافر بھی پڑھے تو اس کے دل میں بھی جگہ بنا لیتا ہے. اللہ اکبر, یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے تدریجن تدریجن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور دیکھیں باقی کتابوں کو دیکھیں, جب آیا نمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمایا موسیٰ تورات چاہیے, کوہ طور پہ آنا پڑے گا. مالک جیسے تو راضی میں بھی راضی. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اے عیسیٰ کھلے آسمان کے نیچے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو فرمایا محبوب تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں قرآن کا نزول, آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے, قرآن وہاں, جبریل وہاں لے کے آ جاتے ہیں. غار میں ہے تو جبریل امین غار میں آ جاتے ہیں. جہاں جہاں حضور تشریف لے کے جاتے ہیں وہاں وہاں قرآن کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر, یہ قرآن کی بھی شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شان عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ قرآن مجید کتنی جامع کتاب ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید, اس میں کوئی بھی علم ہے, کوئی بھی چیز ہے, ہر چیز کا ذکر اس میں اندر موجود ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں چھپی ہوئی ہو اور قرآن میں موجود نہ ہو. ہر چھپی ہوئی چیز کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. پھر فرمایا وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر بھی قرآن میں, بڑی سے بڑی چیز کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. پھر فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کہ خشک چیز کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور تر چیز کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. یہاں تک کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی علم پڑھنا ہے, تم نے ریاضی پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو, بیالوجی پڑھنی ہے تو قرآن پڑھو, کیمسٹری پڑھنی ہے تو قرآن پڑھو, جیالوجی پڑھنی ہے تو قرآن پڑھو, فزکس پڑھنی ہے تو قرآن پڑھو. کوئی بھی علم ہے آپ قرآن پڑھیں, ہر چیز کا علم قرآن میں ملے گا. قرآن کا ایک نام علم بھی ہے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ, اور قیامت تک لوگ اس علم حاصل کرتے رہیں گے. اب دیکھیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اس آیت سے علم فقہ نکل رہا ہے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, اور اس آیت سے علم مواقیت نکل رہا ہے, علم توقیت جسے کہتے ہیں وہ نکل رہا ہے. شراب و مختلف الوان فی شفاء للناس, اس آیت سے علم طب اور دوائیوں کا اور میڈیسن کا علم نکل رہا ہے. مزید دیکھیں وارسلنا الرياح ولسلیمان الريح غدوها شہر ورواحها شہر, اس آیت میں جہاز کا علم نکل رہا ہے. والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس, اس آیت سے بحری جہاز کا علم نکل رہا ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, اس آیت سے الٹرا ساؤنڈ کا علم نکل رہا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, اس آیت سے ایکس رے کا علم نکل رہا ہے. یعنی قرآن مجید فرقان وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور اس آیت سے یہ جو ریڈار ہے, یہ موبائل کا جو سسٹم ہے, اس آیت سے یہ انگریزوں نے نہیں ہمیں جو ہے وہ خود بخود بنا دیا, یہ سارا علم قرآن میں موجود ہے. موبائل کا علم, یہ جدید ٹیکنالوجی, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اعلان کیا تھا, اس وقت تو جدید ٹیکنالوجی تھی نہیں, لیکن حدیث میں آتا ہے وہ بچے جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے, دنیا سب نے آواز کو سنا, جو ماں کے پیٹ میں تھے, جو باپ کی سلبوں میں تھے, انہوں نے بھی آواز کو سن لیا. آج موبائل بنا کے جناب یہاں سے بیٹھے دوسرے ملک میں بات کر کے بڑا فخر کرتے ہیں. تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو جد الانبیاء ہیں, انہوں نے اس وقت آواز دی تھی, سب تک آواز پہنچ گئی. تو یہ ریڈار اور یہ جو موبائل جدید ٹیکنالوجی, اس آیت سے سارے علوم نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار علوم ہیں. اگر ہم روزانہ نوائے وقت پڑھ لیتے ہیں, جنگ پڑھ لیتے ہیں, جیو نیوز دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں ایک دن کی خبر دیتا ہے, کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا. یا آپ کے علم میں ہوگا ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی, 110 منزلہ وہ عمارت تھی. یہ میں ناظرین کے لیے عذرائے محبت عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی مانے تو اس کی مرضی, نہ مانے تو اس کے اوپر کوئی زور بھی نہیں ہے. ویسے ایک دلیل ہے, بطور دلیل میں عرض کر رہا ہوں.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के अंदर 110 मंजिला इमारत गिरी थी जब जहाज टकराया था। पढ़े लिखे लोग जानते हैं। 11 सितंबर का वाकया है। अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर इस वाकया को पेश करें तो कुरान मजीद ने इसकी भी हमें खबर दी है, इस वाकया की भी खबर दी है। अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ उसे बीते हुए, वो सितंबर का महीना था। अगर आप हिसाब लगाएं जनवरी फरवरी मार्च इस लिहाज से, तो सितंबर जो है वो कितना महीना बनता है? 9वां महीना बनता है। तो तारीख थी 11। आप रब के कुरान का 11वां पारा उठा लें, 9वां महीना है, 11वें रब के कुरान की 9 नंबर सूरत उठा लें। 110 मंजिला इमारत थी, 11वां सिपारा, 9वीं सूरत और 110 नंबर आयत उठा लें। अल्लाह क्या फरमाता है? ला यज़ालु बुन्यानुहुम अल्लज़ी बनौ रिबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तकत्ता कुलूबुहुम, कि वो इमारत जो उन्होंने बड़े शौक से बनाई थी हमेशा उनके दिल में खटकती रहेगी। आज देख लें, आज तक वो मातम कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। हर साल वो मनाते हैं वो दिन कि हाँ हाय हम मर गए, पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन हमने कुरान तो पढ़ा नहीं है ना। काश हमने कुरान पढ़ा होता। ये मैं दावत फिक्र दे के जा रहा हूँ कि वो लोग जो बूढ़े हो गए हैं वो कुरान तो पढ़ते हैं, वो नवाए फ़कत तो देख लेते हैं, जंग भी देख लेते हैं, रोजाना उठते ही चैनल तो लगा लेते हैं। काश वो रब का भेजा हुआ कुरान तो पढ़े। वो तो तुम्हें एक दिन की खबर देता है, ये तो क़यामत तक की खबरें दे रहा है, बल्कि क़यामत के बाद की भी खबरें दे रहा है। काश हमने इसे पढ़ा होता। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, तू नदानी के सोजे किराते तू दिगर गूं कर तकदीर उमर रहा। कहा तुझे क्या पता ऐ मेरी मिल्लत की बेटी और बहन, अगर तू कुरान पढ़े, बहन होकर कुरान पढ़े तो हजरत उमर की तकदीर बदल जाती है। बहन ने कुरान पढ़ा था ना, हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा अगर तू माँ होकर कुरान पढ़े तो बेटा शहीद करबला इमाम हुसैन बन जाता है। अल्लाह अकबर। ये जो है हमारे यहाँ किरदार दिया जाता है। अच्छा अल्लामा साहब, अपने तो अपने, लेकिन हमें कोई ऐसा वाक़या बताएं कि गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने भी कुरान मजीद की फजीलत को, इसकी बढ़ाई को, इसकी अजमत को माना हो। क्या गैर मुस्लिम मुफक्किरीन भी इस चीज़ को मानते हैं? जी देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सदाकत के हवाले से शुरू ही से गैर मुस्लिम मानते हैं। वो अपनी हसद बुग़्ज़ या किसी और वजह से लोगों के सामने इकरार न करें, वो अलग बात है। सारे लोग जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहरी ज़माना में भी कुफ़ार मक्का के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का छुप छुप के कुरान सुना करते थे। यानी वो सुकून और वो लज्जत वो उन्हें नसीब होती थी तभी तो आते थे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह मैं एक वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ। आपने जो पूछा है, डॉक्टर गुरैनिया है, यूरोपियन आदमी है और ये समंदरी सफ़र का बड़ा माहिर आदमी था, बहुत बड़ा साइंसदान है। इसने सारी ज़िंदगी तकरीबन समंदरी सफ़रों में गुजार दी। इसे मुताले का भी बड़ा शौक़ था। मुताला करते करते एक दिन इसने कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला शुरू कर दिया, हत्ता कि सूरत नूर पे पहुँचा। जब सूरत नूर पे पहुँचता है तो इस आया करीमा की तिलावत कर रहा है, औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बादुहा फ़ौक़ बाद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। जब उसने ये आयत करीमा पढ़ी, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने इस आया करीमा में काफिरों के आमाल की मिसाल बयान फरमाई है कि काफिरों के अमाल ऐसे हैं जैसे एक समंदर है और समंदर में एक गहराई है और उसमें गहराई के ऊपर मौज है, मौज के ऊपर अंधेरा है, फिर मौज है, फिर उसके ऊपर जो है वो बादलों के अंधेरे हैं और वो अंधेरे तय बतय हैं, यानी तय के साथ पहले अंधेरा, फिर तय के साथ अंधेरा, फिर अंधेरा। इस अंदाज से वो अंधेरे हैं। इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा, उन अंधेरों में अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसको अपना हाथ नहीं देख सकेगा। कहता है जब मैंने ये आया करीमा पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा, कहता है मैं बस पढ़ने के साथ मैंने यकीन कर लिया कि जो मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सारी जिंदगी समंदरी सफर किया है। तभी जो है कहता है मैंने जब ये आया करीमा पढ़ी, मैंने देखा इतने छोटे सारे अल्फाज में, थोड़े अल्फाज में मानी का समंदर, ये बहुत बड़ी बात है। वो बड़ा हैरान हुआ कि अल्फाज थोड़े से हैं लेकिन मानी का समंदर है। कहता है पक्की बात है कि मुसलमानों के नबी ने सारी जिंदगी समंदरों का सफर किया है। कहता है मैं बस इस नतीजे पे पहुंचा। लेकिन कहता है जब मैंने मुताला शुरू किया मुसलमानों के नबी की सीरत का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, कहता है मेरी हैरत में और इजाफा हो गया कि मुझे पता चला कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी एक समंदर का सफर भी नहीं किया। कहता है मैं फिर हैरान हो गया, यार एक सफर भी ना हो और इतनी आला मिसाल के
جناب پہلے بتائے کہ اس قدر اندھیرے ہیں، پھر موج ہے، پھر موج ہے، پھر طے بتایا جو ہے وہ اس کے اوپر اندھیروں کی طے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے پھر میرے دل نے مان لیا کہ محمد بھی سچا ہے، محمد کا خدا بھی سچا ہے، اور قرآن بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہی ڈاکٹر عبرانیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ ایک آپ نے نام سنا ہوگا برنارڈ شاہ کا بھی، یہ جو انگلش لٹریچر پڑھنے والے لوگ ہیں اس میں وہ پڑھتے ہیں ایف اے لیول پہ، بی اے لیول پہ، اس کے وہ لٹریچر کی بک آتی ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں بھی لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اب دنیا کے حالات کو دیکھا، احوال کو دیکھا، مشاہدات کیے، میں نے دیکھا کہ دنیا کیسے مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا اگر آج بھی دنیا اس مصیبت سے نکلنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو آسانیوں کی طرف لانا چاہتی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ رب کے بھیجے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم سے پہلے لوگوں نے عزت پائی تھی، آج ہم اگر عزت والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں پوری دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا علامہ صاحب، قرآن اور صاحب قرآن کے حوالہ سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دانائے غیوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے قرآن کا اور صاحب قرآن۔ صاحب قرآن سے مراد ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ ہادی ہے، ہدی للمتقین، یہ ہادی ہے، قرآن ہادی ہے، لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، فرمایا میرا مصطفیٰ بھی ہدایت دیتا ہے۔ کس قدر گہرا تعلق ہے، قرآن بھی ہدایت دینے والا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دینے والے۔ پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ جب آمینہ کے لال امام الانبیاء علیہ السلام کی باری آئی تو حدیث ملتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بال مبارک تھے، منہ مبارک تھے، چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے۔ مدینے میں کوئی بھی بیمار ہو جاتا وہ میرے پاس آتا، وہ چاندی کی ڈبیا میں پانی میں ڈالتی، پانی میں ڈال کے وہ پانی بیمار کو پلایا جاتا، بیمار پی جاتا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ قرآن بھی شفا دینے والا، مصطفیٰ بھی شفا دینے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا، اب قرآن وہ ہر چیز کا علم دے رہا ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کا جب باری آتی ہے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی ہر چیز کا علم مصطفیٰ کو بھی عطا فرما دیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید یہ رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن رحمت ہے، لیکن جب محبوب کریم علیہ السلام کی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوب ہم نے تمہیں بھی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے اور ہمارے مصطفیٰ بھی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، قرآن مجید فرقان حمید اور روزے قیامت والے دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یعنی قرآن شافع ہے، شفاعت کرے گا۔ تو فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر امتی، فرمایا میری جو شفاعت ہے کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کے لیے ہے، یعنی میں بھی قیامت والے دن فرمایا میں بھی شفاعت کروں گا۔ قرآن بھی شافع ہے، مصطفیٰ بھی شافع ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا اور صاحب قرآن کا۔ اب دیکھیں قرآن بے مثال ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا قرآن مجید فرقان حمید ایسی ذیشان کتاب ہے اس میں شک تو دور کی بات، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، جب قرآن بے مثال ہے فرمایا حضور نے ایکم مثلی، کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ قرآن کی مثال کوئی نہیں ہے، حضور نے فرمایا میری مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ بھی بے مثال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن اور صاحب قرآن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو یہ تھے آپ تمام لوگوں کے سوالات کے جوابات جو بالترتیب حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد سمیع اللہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے آپ تک بالترتیب پہنچائے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے بارے میں۔ تو امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو یہ تمام جو سوالات کے جواب ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے مل چکے ہوں گے۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا
ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا. اور میں انتہائی مشکور ہوں ایم ایس پروڈکشن ڈسکا جن کے سی ای او ہیں متین بھائی ان کا, اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد سمیع اللہ صدیقی صاحب کا کہ اتنے آپ نے اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کے تو ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.